حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ مولا روم کی تعمیر کا بنیادی مقصد ہی روز اول سے یہ رہا کہ یہاں سے مشائخ کبار کی خصوصی توجہ کی بنیاد پر مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فروغ کے مشن کو اول روز ہی سے جو ہے اختیار کیا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ چشتگان علم و عرفان اللہ کی پہچان کا جذبہ دلوں میں لے کر کشا کشا آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور مثنوی شریف کے عرفانی زاویہ نگاہ سے استفادہ کرتے ہیں، جو در حقیقت قرآن و حدیث، انبیاء کی حرمت، اہل اللہ کی فضیلت، مومنین کے مقام و مرتبے اور راہ خدا میں جد و جہد کرنے والوں کی کیفیات کو نمایاں کرنے کا ایک مشن۔ اسی لیے عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثنوی مولوی مانوی ہاست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں یہ قرآن کی شرح کا اچھوتا و انوکھا زاویہ جو گزشتہ 800 سال سے اہل طریقت اللہ کی پہچان، اللہ کا عرفان، اللہ سے قربت، جن دلوں میں اللہ کی جانب سے ودیت کیا جاتا ہے، ان کی تشنگی کو دور کرنے، ان کی پیاس کو بجھانے اور انہیں کشا کشا راہ خدا پر استقامت سے چلنے کا سبق سکھانے والی یہ کتاب الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اسی طرح سے جلوہ گر ہے، روح پرور ہے، جو روحوں کی تشنگی کو دور کرتی ہے، جو علم عرفان کی پیاس کو بجھانے کا نہ صرف ایک اچھوتا زاویہ ہے، جو اہل طریقت کی اوپر کی سطح کی بات کر رہا ہوں، ان کو ان کی پیاس کو، ان کی تشنگی کو سیراب کرتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی نسبت طریقت عطا کی تو پھر یہی ایک کام دیا کہ ڈاکٹر صاحب مثنوی شریف کے فروغ کے لیے کام کیجیے۔ مرید لا یرید پر یہ لازم ہے کہ وہ چنا اور چنی سے ہٹ کر اپنی فکر کو سائٹ پہ رکھ کر تصرف بزرگان اعظام کے مشاہدے کے لیے اس راہ پر چلے جو اسے منزل پر پہنچانے کا، نہ صرف اسے، اور فرماتے ہیں اگر تمہاری گردن جہنم کے قصابوں سے چھوٹ جائے تو کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ جس تم محبت کرتے ہو ان کی گردنیں بھی جہنم کے قصابوں سے چھوٹ جائیں۔ تو مثنوی شریف کے یہ اذواق، اس خانقاہ کی یہ پر رونق مجلس، یہاں کی روحانیت اور نورانیت اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اہل اللہ جب سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنے متبعین کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو کوئی میسج دیتے ہیں کہ اس پہ چلنا ہے، تو پھر چل کے دکھانے والے چل کے دکھا بھی اسی وقت پاتے ہیں جب ان سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب ان سے جڑے ہوتے ہیں تو کشاں کشاں جو ہے یہ سفر طے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب ہر ہفتے اس نشست کا خلاصہ اگلی نشست میں پیش کرتے ہیں، انتہائی کانڈنس انداز میں، انتہائی سادہ انداز میں، انتہائی جو ہے اہم ترین پیغامات کو ڈیلیور کرنے کی سعادت ان کے حصے میں آتی ہے۔ جیسے بھی میں سن رہا تھا کہ گزشتہ ہفتے کی حکایت کی شرح جو کی گئی تھی یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں اور شیطان کی چالوں سے بچا کر راہ خدا پر اس انداز میں چلانے کی کوشش کی جائے جو یقینی طور پر بزرگان اعظام کا سلیقہ و طریقہ رہا ہے۔
یہ چیز کچھ تمہیدی گفتگو. آج کا مضمون بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم ہے. اور اس میں بے شمار ہر بار جیسے ہوتا ہے کہ مولانا ہمیں مختلف گھاٹیوں سے، یعنی کہ کوئی پارلیمنٹین انداز کی یا کوئی اسمبلی کی تقریروں والا کا معاملہ نہیں ہے کہ لگے بندے اصول پہ چل رہے ہیں. مولانا ہر لمحے ایک نئی بات ہمیں سمجھاتے ہیں. آج کی نشست اس انداز میں شروع ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، پیش کہتے ہیں، پیش از عثمان یکی نستاق بود. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کاتب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی آمد ہوتی تھی اس کو وہ لکھتے تھے، کاتب وحی تھے. اس کا نام کیا تھا؟ حضرت عثمان سے پہلے ان کا نام تھا عبداللہ بن سعد ابی سرا. عبداللہ بن سعد ابی سرا عثمان غنی سے پہلے کاتب وحی تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت بات ہو رہی تھی کہ وحی کی کتابت، وحی خود کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے کلام اللہ کا نزول ہوتا تھا، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی. کتب سیر میں یہ واقعات لکھے ہیں. جیسے انتہائی سردی کے موسم میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی پیشانی اور چہرہ متغیر ہو جاتا، پسینے سے بھر جاتا. وحی کی نزول کی کیفیت. اور آپ سواری پر ہوتے، اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو اونٹنی وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتی. اتنا آپ کی ذات اقدس پر وحی کا. کبھی کبھی جبرائیل امین کسی انتہائی نوجوان اور خوبصورت وجیح نوجوان کی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے. تو وحی کے مختلف طریقے تھے، زاویے تھے جو آپ پر کیفیت طاری ہوتی. اللہ کی جانب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نزول ہوتا، اللہ کا کلام نازل ہوتا، اسے کاتب وحی لکھ لیتے. اللہ کے نبی بتاتے جاتے. کسی نے فرشتوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے اس کیفیت کو نہیں سمجھا. یہ اللہ کے نبی پر کیفیت طاری ہوتی اور آپ بیان فرماتے، لکھنے والے لکھتے. اسی لیے معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ادا ہو رہا ہے. نہ کسی نے فرشتے کو دیکھا، نہ اس کیفیت کو سمجھا. اللہ کے لیے فرما رہے ہیں یہ اللہ نے وحی کی ہے. گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہار کی گوید حق نگفت او کافرات. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو کافر قرار پاتا ہے. فرشتے کو کسی نے نہیں دیکھا، وحی کی نزول کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے تو وہ کاتب حضرات لکھ لیتے اور وہ قرآن اللہ کا کلام کہلاتا. گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہار کی گوید حق نہ گفت او کافرات. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حق نے نہیں کہا تو وہ کافر قرار پاتا ہے. اور ہم تو فرماتے ہیں اسی طرح سے حضرت عثمان سے پہلے ایک صاحب تھے جن کا نام عبداللہ بن سعد ابی سرا. وہ کتابت کی منزل پر انہیں رکھا گیا تھا، متعین کیا گیا تھا، اور جو کچھ اللہ کے نبی فرماتے وہ لکھ لیتے. جو اللہ کے فرماتے وہ لکھ لیتے. چون نبی از وحی فرمودے سبق او ہمارا وا نوشتے در ورق. جو کیفیت طاری ہوتی آپ بیان فرماتے اور وہ لکھ لیتے اس کو. تو تم اپنے لیے انتہا درجے کی، کیونکہ تمہارے اپنے اندر کہیں نہ کہیں دیو شیطان کے اثرات چھپے ہوئے ہیں. بین مویت اعتقاد و آگاہ اور یہ فلسف کند اور ایک سیاہ الحضر اے مومنہ کو در شما بس عالم بے منتہات جملہ ہفتاد و دو ملت در تو میرے خدا جملہ ہفتاد و دو ملت در تو ہست وہ کہ روزے برورت ہست و دوست. 70 اور 72 270 اور 72 فرقے تمہارے اپنے اندر ہیں. تم باہر کی باتیں کر رہے ہو، باہر وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ.
فرماتے ہیں کہ جملہ ہفتاد و دو، ہفتاد کہتے ہیں 70 کو، دو کہتے ہیں دو کو، 70 اور 2 72 نیگیٹیوٹی کی سوچیں تمہارے اپنے اندر ہیں۔ کون بتا رہا ہے یہ بات؟ وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں کہہ رہے ہیں، وہاں گئے سب تمہارے اندر آلریڈی پہلے جمع ہیں، ان کا تو علاج کرو پہلے۔ جملہ ہفتاد و دو ملت در تو ہست وہ کہ آن روزے برویت آست و دست، جیسے انہیں موقع ملے گا اللہ بنی، جیسے موقع ملے گا وہ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ کتنی زبردست بات نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ فرقے، اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، ہاں، اور ہم وہ نہیں ہیں، وہ سارے 2 نمبر ہیں، ہم 1 نمبر ہیں۔ کہہ رہے ہو 1 نمبر تم نہیں ہو، تمہارے اپنے اندر یہ 72 کے 72 بیٹھے ہوئے۔ جملہ ہفتاد و دو ملت، ہفتاد و دو ملت، 70 اور 2 72 ملت فکریں تمہارے اپنے اندر موجود ہیں، ان کو موقع نہیں مل رہا، اگر موقع ملے تو وہ بال و پر نکال کر تمہارے سامنے کھڑے جائیں۔ ہر کے اورا برگ ایمان بود ہم چو برگ از بیم و لرزاں بود، اور جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ نیگیٹو ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری باتیں نیگیٹو ہیں تو پھر وہ کانپتا روتا ہی رہتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کے او بیدار تھر پر درد تھر، ہر کے او بیدار تھر پر درد تھر، ہر کے او آگاہ تر روح زرد تھر۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی دکھی ہوتا ہے۔ ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر روح زرد تر۔ جو حقیقت کو زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کی رنگت پیلی ہوتی ہے، اور جو دنیا میں مشغول ہوتے ہیں ان کا سامان آگے سے ہی بڑا ہوتا ہے پیچھے سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سامان دیکھو پہچان دو کہ یہ دنیا میں مشغول ہے۔ اگر خدا کا خوف ہو تو جسم پہ بوٹی نہیں چڑھے بھائی، چڑھے گی بوٹی پہ؟ یہ تو بیلوں کی چڑھتی ہے، اونٹوں کی چڑھتی ہے۔ اور جو اللہ سے واقف ہو، خدا کو پہچانتا ہو، خدا کا خوف اس کے دل میں ہو، ہر کے او بیدار تر اور درد تر، ہر کے او آگاہ تر روح زرد تر، اور جس کے جتنا زیادہ جانتا ہے روح زرد تر، اس کا چہرہ اتنا ہی پیلا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے پھر کون سا راستہ ہے؟ پھر راستہ کون سا ہے؟ جو انتہائی مشکل راستہ ہے۔ بر دکان ہر ذرے ہزار نما خندہ شدہ، کیونکہ ہر دکاندار جس کے پاس 1 نمبر سونا بھی ہے اور 2 نمبر سونا بھی ہے، ململہ والا چڑھا ہوا جس پہ سونے پہ پانی چڑھا دیتے ہیں، وہ 2 نمبر ہوتا ہے، تو اس کے پاس ہے، اور وہ ہر دکان پر ہر بر دکانے ہر زرنما خندہ شود جہاں کہ ہر سنگ امتحان پنہو شود، کیونکہ وہ اس کا بھی امتحان نہیں ہے کہ 1 نمبر کتنا ہے 2 نمبر کتنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پردہ ستار از مارا مگیر، بہت اندر امتحان مارا مجید، کہ جب وہ امتحان میں آئے گا، چیک کیا جائے گا، پھر معلوم ہوگا کہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ بات پہلے ہو کر گزری ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا میں بات سمیٹ دی مولانا نے کہ سارا کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا۔ ویسے خیال یہ ہے کہ سارا ہی 1 نمبر ہے، تو پھر سورج کہے گا ذرا دن نکلنے دو، ترازو لا کر تولیں گے کتنا مال تمہارا اچھا ہے اور کتنا مال تمہارا 2 نمبر ہے۔ بعض زبان حال زرگویت کے بوش اے مدو با تا برویت روز فوج، تو پھر خود سونا یہ کہے گا کہ ذرا دن نکلنے دو، مہک یعنی ترازو کو آنے دو، پھر معلوم ہو جائے گا دن کا معاشر دن میں ہوگی، معاشر دن میں ہوگی، دن کے وقت ہوگی، روشنی میں ہوگی معاشر کا معاملہ، پھر کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے گا۔ کھرا کون ہے؟ انبیاء کھرے ہیں، اور کھوٹا کون ہے؟ 6 لاکھ سال کا زاہد کھوٹا ہے۔ 100,000 سال ابلیس لئیں بود ابدال و امیر المومنین، پنجدت با آدم از نایدی کے دوش گشت رشوا ہم سرگیے وقت چار
6 लाख साल का जाहिद जब आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा हो गया तो उसका हाल फिर अल्लाह ने ये किया कि उसकी इबादतों को उसके मुंह पर मारा, और उसकी मिसाल फिर ऐसे हो गई कि चाश्त के वक्त जब सूरज चमकता है तो जो हाल गोबर का होता है उसका हाल कर दिया। फरमाते हैं कि गश्त रसवा हमचू सरगी वास्ते चोट, सरगी कहते हैं गोबर को, चाश कहते हैं सुबह के वक्त को जब सूरज चमकता है। तो फिर जब उसका इम्तहान आया और इम्तहान में वो नाकाम, आदम की देखें इब्लीस का झगड़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके उठे यहाँ से। इब्लीस का झगड़ा अल्लाह से नहीं था, इब्लीस का झगड़ा अल्लाह से नहीं था, इब्लीस का झगड़ा आदम से था। आदम की फजीलत का इनकारी 6 लाख साल की इबादतों से के बावजूद रसवा हो गया। तो जो आदम के फजीलत का इनकारी होगा, अंबिया की फजीलत का इनकारी होगा, अहलुल्लाह की फजीलत का इनकारी होगा, औलिया अल्लाह की फजीलत का इनकारी होगा, उसका मामला वही होगा जो इब्लीस, क्योंकि वो इब्लीस की पार्टी का रजिस्टर्ड मेंबर होगा। जो इब्लीस ने करके दिया वही वो करेगा। फरमाते हैं 7,000 साल इब्लीस नहीं बूद अब्दुलो अमीरुल मोमिनीन पंजज़त बद आदमस नाजी के दौर गश्त रुशवा हम चुसरगी वास्ते चाद पंजवा मर्दा मदन ए बिल हवस। ए लोगों, उम्मी आखिरी में अपने गुफ्तगू के आखिरी सिरे में पहुंच गया। सारे मनाजिर मौलाना ने दिखा दिए, इज़ा ज़िलज़लतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा भी दिखा दिया, और एक कातिब वही का जो अनानियत का शिकार हो गया और अपने आप को नबी सल्लल्लाहु के मुकाबिल समझने लगा और या नबी सल्लल्लाहु की हुर्मत को दागदार करने वाला बन गया तो रुसवा हो गया। अब जहाँ जहाँ जो भी अहलुल्लाह से बुग़्ज़ानात रखें, उनकी बराबरी का दावा करें, उनके ख्यालात का अक्स जब उन पर पड़े तो समझे कि इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, वो सब रुसवाई के रास्ते में जाएंगे। उस वक्त से लेके अब तक, अब से लेके क़यामत तक, अगर अहलुल्लाह के कब परतो जिल कहते हैं, जिल्लल्लाह अल्लाह का साया, तो अहलुल्लाह का जो साया है वो तुम पर पड़ा और तुम्हारे अंदर कुछ जौहर नुमाया हो गए तो तुमने समझना शुरू कर दिया कि ये मेरी वजह से है। और फरमाते हैं फिर सूरज कहेगा जरा मैं गुजर जाऊं फिर तेरे अंधेरे को देखूंगा, या मौसम बाहर कहेगा जरा मैं गुजर जाऊं तो फिर तेरी ये सारी सब्जी देखूंगा। तो मिसालें, और या रूह कहेगी कि जैसे मैं तुझसे जुदा होंगी तो फिर जुदा होगी जब रूह, तो फिर क्या होगा कि हमारा क्या हाल होगा। ये सारी मिसालें मौलाना दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस कामिल के मुकाबले में अदना का दावाए कमौल काबिल गिरफ्त है। फरमाते हैं पंजमा मर्दा मदन ए बुलहवस। बुलहवस की तशरीह अगर मैं कहूँ तो कहें ये जाहिरदार बरतरस सुल्तान चे मीरानी फरस। तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम किसी बड़े की हमसरी का दावा करते हो, अपने आप को बड़े के बराबर बताते हो और अपने आप की कदर को ना पहचानते हो, सामने वाले की फजीलत के इनकारी हो, तो तुम तैयार हो जाओ। जैसे इब्लीस रुसवा हुआ था ऐसे तुम रुसवा हो जाओगे। मर्दान खुदा के मुकाबले में आना सुल्तान के आगे घोड़ा दौड़ाने के मुतरादिफ है, जो किसी भी तरह से काबिले माफ़ी नहीं है। तो कोशिश इस बात की हो, नबी सल्लल्लाहु की हयात मुबारका से गुफ्तगू शुरू होकर यहाँ तक पहुँचा दी मौलाना ने और समझा दिया कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ औसाफ बज़ाहिर नज़र भी आ रहे हैं तो ये समझो उनका साया है, उनके सदक़े में है। और उस कमाल को तुमने अपना समझना शुरू कर दिया, वहाँ से तुम गुमराह हो जाओगे। इसी तनाज़ुर में बलम बाऊर का जो किस्सा अगली नशिस्त में बयान किया जाएगा, जिसने अपने आप को मूसा से भिड़ाने का इरादा किया और हमेशा हमेश के लिए रुसवा हो गया। मसनवी शरीफ के ये अल्फाज़ हमें नस्ल दर नस्ल की जमूद की कैफियत से दोस्तों निकालने के लिए है। क्या ये पैगाम जो हमारी समाअतों के ज़रिए हमारे क़ुलूब पर में दाखिल हो रहा है, इस बात का तकाज़ा नहीं कर रहा है कि रुकें, ठहरें, समझें, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा है। हम हकीकत की तरफ देखें, हकीकत से जुड़ जाएं और हक़ से जुड़ जाएं। ये पैगाम
وقت گزاری کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغام جاگنے کے لیے ہے۔ اگر میں آخر میں سورہ زمر کا حوالہ دے کر گزروں تو کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ جب تمام لوگوں کا حساب کتاب کی طرف کے بعد جنتیوں کو جنت کی طرف عالم لطیف کی طرف اور دوزخیوں کو عالم کثیف کی طرف لے جایا جائے گا تو پوچھنے والا پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ تو پوچھنے والا سوال کرے گا کہ آج جس مشکل میں تم پھنس گئے ہو، جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے ہو، جہنم کا دروازہ ہماری زبان میں عالم کثیف ہے، دھواں والا ماحول، آتش والا ماحول، کون چاہے گا وہاں جائے؟ چشموں کو چھوڑ کر، ہریالی کو چھوڑ کر، سبزے کو چھوڑ کے کوئی چاہے گا کہ کثیف ماحول میں جائے؟ جو اس طرف جا رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ اس دن کے بارے میں تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اب جو کچھ ہمیں ہماری سماعتوں سے گیا ہے ریکارڈ ہو گیا سمجھو۔ آپ کے موبائل میں جب سے آپ نے سم ڈلوائی ہے سارا ریکارڈ جب چاہیں جا کے فرنچائز سے نکلوا لیں، کس سے بات کی، کب تک بات کی، کیا میسج کیا، کیا دیکھا، کیا سنا، سب موجود ہے نا۔ تو ہمیں تو دکھایا جا رہا ہے اس دور میں کہ دیکھو ہر چیز ریکارڈڈ ہے، تو غافل مت ہو نا۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ وہ کہیں گے ہاں ہم نے سنا تو تھا مگر اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، ہم نے چینج نہیں کیا، اپنے آپ کو بدلنا نہیں۔ اس بات کو سنانے والے نے سنا دیا، ریکارڈ پہ بات آ گئی، جب ریکارڈ پہ بات آ گئی تو پھر کیا ہے، پھر بات کیا ہے کہ پھر اپنے آپ کو چینج کرنے کا شعوری ارادہ کریں۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے پیغام آج دینا تھا وہ ضرور دوں گا میں آخر میں۔ معروف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے جو آج بچے نوٹ کر لیں، احباب سن لیں، کہ ایک دعا بڑی عجیب و غریب ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہے دوستوں۔ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس دعا کو روزانہ کی بنیاد پر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ کون عطا کرے گا اس کے علاوہ؟ اور کون سی ذات ہے جو ہمیں دین پر استقامت کے لیے ہماری مدد کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے احباب کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دعا ازبر کریں، یاد کریں۔ کس سے دعا کر رہے ہیں آپ؟ مقلب القلوب دلوں کو پھیرنے کی قدرت رکھتا ہے، جہالت سے روشنی کی طرف لا سکتا ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لا سکتا ہے، تنگی سے کشادگی کی طرف پہنچا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ تعالیٰ ان اسباق کو جذب کرنے، اسباق کو جذب کرنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیں۔ بہت کثرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ پنڈال پورا بھرا ہو وہاں تک وہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نفوس بیٹھے ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا تبدیلی کا تو یہی ایک بہت بڑی کامیابی قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔